السلام علیکم میری شہزادیوں، کیا حال ہے آپ کا؟ سب کا ٹھیک ہو؟ آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آئیں آج دادوں کو دیکھیں کہ دادوں کی کیا مصروفیات ہے، وہ دیکھیں۔ آپ نیلے رنگ کا شاپر دیکھ رہے ہو نا زمین پہ، تو ابھی میں رات کو مشین رکھوں گی تھوڑی دیر کے لیے۔ اور آج میں اکیلی ہوں، اتوار کے دن جنت اور اس کی مما اپنی نانوں کے گھر جاتے ہیں، تو آج میں پکانے لگی ہوں قورمہ۔ میں ایک ہفتے میں ایک مرتبہ میں کھانا پکاتی ہوں جب جنت کی ماما نہیں ہوتی، تو یہ یعنی کہ میری بہو، تو آگے پیچھے میری بہو کھانا پکاتی ہے، تو میں جب پکاتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں قورمہ بناؤں۔ تو آج پھر میں نے چکن قورمہ منگوایا، تو بڑا گوشت ختم ہو چکا تھا تو چکن ہی لے لیا۔ تو میں نے کہا میں پیارا سا اچار گوشت بناؤں گی، تو یہ میں لے کر آئی ہوں چائے پکا کر، اور ایک رس پڑا ہوا تھا وہ میں نے کھایا ہے۔ ابھی پھر یہ پٹرول چائے پیوں گی نا شام کی، تو یہ پٹرول ڈل جائے گا، اور پھر میں یہ سلاد ہے یہ بھی کاٹ لوں گی، اور یہ ہنڈی کا مسالہ ہے سارا، یہ بھی پیاز ہے، اور یہ تھوم ادرک اس کے ٹوکری کے اندر ہے، تو یہ سارے میں مسالے بنا کر تو ہانڈی کھانا تیار کر لوں گی۔ اور اس کے بعد وہ مشین ہے، تو میں نے دلہن کا اپنی بہو کا غرارہ سینا ہے، جیسے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ہم شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے گیس آیا، تو میں نے پہلے چائے پکا لی، تو میں نے کہا میں ایک چولہے پہ ہانڈی پکا لوں گی، ایک چولہے پہ روٹیاں پکا لوں گی، اور جب سب پکا کر رکھ دوں گی، جیسے سب آئیں گے سب کو کھلا دوں گی۔ تو یہ دیکھیں میں نے بسترے کا اس کا صوفوں کا سیٹ نیا بنایا ہے، اور وہ دیکھیں ادھر بیڈ کا بھی نیا بنایا ہے، سنگل بیڈ ہے، اس کے اوپر میں لیٹ جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں، اور دوسرے لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اگر ان کو خالی ملے نا تو اور بھی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج گھر میں سناٹے چھائے ہوئے ہیں، گھر میں رونق ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ ابھی یہ ڈال گیا نا گوشت، نیچے بیٹھ گیا، جب میں نے ڈالا تھا نا تو یہ کڑھائی بھر گئی تھی گوشت کے ساتھ، تو ابھی یہ دیکھیں سارا بیٹھ گیا، اتنا پیارا ریڈ ریڈ اس کا کلر ہے۔ اور یہ سارے میں نے مسالے نا کنڈی میں کوٹ کر ڈالے ہیں، اور جو میں نے وہ ڈالے ہیں دوسرے تقریباً کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ٹماٹر، اس کے میں نے بریک بریک کاٹے ہیں، ہری مرچوں کو بھی میں نے بریک بریک کاٹ کر نا پھر ڈالی ہیں، تو اتنا پیارا سا یہ مسالہ بن گیا۔ اب میں اس کے اندر نا بس یہ گریوی بنانے کے لیے نا، ہم تو پنجابی میں گریوی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، شورا کہہ لو گریوی کہہ لو، تو بس یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا۔ اب جیسے کہ 5-6 ابالے آئیں گے نا تو یہ ایک جان ہو جائے گا سارا، تو میں پھر اس کو چولہے کو بند کر دوں گی۔ اور یہ میں نے آٹا نکالا ہوا ہے، اس کو میں نے ڈھانپا ہوا ہے، ٹھنڈا ہے بہت زیادہ، تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں روٹیاں پکا لوں گی۔ زیادہ ہانڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، ہانڈی کے یہ پک۔ اور آج گھر میں بالکل میں اکیلی ہوں، جنت اور جنت کی ماما میری بہو تو چلی گئی ہے نا جنت کو لے کے امی کے گھر، اور میرا بیٹا بھی ادھر چلا گیا، آج میں اکیلی ہوں، کوئی میری پوتی ابھی تک نہیں آئی میرے گھر۔ تو پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ طریفہ تھی، اس نے میری ہانڈی پکائی، مجھے کہا امی مجھے سوٹ سلائی کر کے دو، میں نے اس کو پھر سوٹ سلائی کر کے دیا۔ اس نے جب جان چھوڑی رات کو 11:15 یا 12 بج گئے تھے، تو اس نے میری جان چھوڑی ہے، سلا کر پھر لے کر گئی ہے، کہتی نہیں امی صبح کو پھر آپ سوئی ہوتی ہو۔ میں ایسے کرتی ہوں نا، صبح کو ناشتہ کر کے نا تہجد کے لیے میں اٹھتی ہوں نا، تہجد پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، پھر تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لی، اتنے پھر سب کا اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، سب کو ناشتہ بنا کے دیا، برتن دھوئے، برتن بلکہ میں بعد میں دھوتی ہوں، پہلے میں تھوڑا سو جاتی ہوں، میں دوبارہ سے جب 12 بجے گیس آتا ہے نا پھر میں سب کو دوپہر کا سب کو پکا کے دے دیتی ہوں۔ میں بھی اپنی بہو کو کہتی ہوں چلو تم بھی عیش کرو، کیا یاد کرو گی، اکثر میں ان کو دوپہر کو بھی بنا کر دے دیتی ہوں۔ میری بہو میرا بیٹا بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، میں ان کو گرم گرم پراٹھے پکا کے دے رہی ہوتی ہوں، تو کسی دن میں ایسی آپ کو نا صبح کی بھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گی۔ تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں پھر کیا ہوا، اپنی بیٹیاں بھی تو بیٹھ کر کھا ہی لیتی ہے نا، تو چل جب تک میری زندگی ہے، میں نے ساری بہوؤں کو ایسے کی ہے، میرے ایک ٹائم پہ میرے پاس 3 بہویں ہوتی تھی، اور سب کو میں کھانا پکاتی تھی، پھر ان کے 3 4 بچے بھی ہوتے تھے، تو سب کو میں ناشتہ بنا کے دیتی تھی، کھانا پھر یہ خود ہی بناتی تھی، کوئی ایک دن ہی کھانا پکا لیتی تھی، دوسرے دن دوسری بہو پکا لیتی تھی، تیسرے دن تیسری پکا لیتی تھی، صرف میں نے ناشتہ میں کہتی کہ میں اپنے بچوں کو نا سب کو خود بنا کر دوں گی، تو بس ایک محبت کی بات ہوتی ہے، خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور صبح کو پھر خود بھی ناشتہ کر لیا، اپنے میاں کو کروایا، خود کروایا، کیوں ہم انتظار کریں کہ ہماری بہویں اٹھیں گی اور ہمیں بھی کھلائیں گی، نہیں، بلکہ وہ اتنی سکون سے سو رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں امی جس دن آپ گھر میں نہیں نا ہوتی، کبھی کبھی میں اپنے بھائیوں کے گھر امی کے گھر چلی جاؤں نا، تو پھر وہ مجھے نا کہتے ہیں ادھر ہی رہ جو، تو مجھے وہ نا رات کو رکھ لیتے ہیں ادھر ہی،
تو پھر وہ ان کو صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے، تو وہ میری بہو کہتی ہے اب میں چولہا بند کر دوں گی، بس تھوڑی تھوڑی گریوی رہ گئی ہے ایسے. تو میں پھر کہتی ہے ہمیں صبح کو اٹھنا پڑتا ہے، امی جب آپ ہوتی ہو نا تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں سالن تیار ہو چکا ہے، میرا بیٹا کھانا کھا کے جا چکا ہے، اب میری باری آئی ہے، میں اپنے لیے سالن ڈال کر لے آؤں. تو مجھے پتا ہے گوشت میں کیا پسند ہے. یہ دیکھیں آپ بھی بتائیں یہ کیا ہے. مجھے پوٹا پسند ہے، گردن پسند ہے، اور جو پٹ کی بوٹی ہوتی ہے نا، لگ پیس جو ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. ابھی میں نے بیٹے کو پلیٹ بھر کر سالن کی دی ہے نا، تو ہمارا کلو گوشت تھا، تو زیادہ سارا ہم 3 بندے تھے سارے. آپ کو بتایا تھا نا کہ جنت کی ماما پاپا نانکوں کے گھر گئے، وہ ادھر سے ہی کھانا کھا کر آئیں گے نانی کے گھر. تو میں نے کہا آپ راجی کے کھا لیں. میں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا بیٹا راجی کے کھا لے، پتہ نہیں کب سے بوٹیاں کھائی ہوں گی. تو میرا بیٹا مجھے کیا کہہ رہا تھا، کہتا ہے امی جس دن بڑا گوشت پکاؤ گی نا اس دن مجھے بولنا، میں زیادہ سارا کھاؤں گا. تو کیا کریں، صبح کا ٹائم جب دکان پہ گوشت تو بالکل ہمارے گھر کے سامنے ہے گوشت والی کی دکان پہ اتنے مصروف ہوتے ہیں، ان کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم باہر نکل کر گوشت لے لیں. تو جب پچھلے ٹائم ایزی ہوتے ہیں، شفٹ بدلتی ہے دکان کی، تو پھر گوشت زیادہ ہمارا پھر چکن ہی پک جاتا ہے. پرسوں ہم نے لیا تھا تو اس میں ہم نے بریانی پکائی. تو آج میرا میاں مجھ سے پوچھا ہے، کہہ رہے تھے کہ کیا آج پکانا ہے. تو میں نے کہا میرا سبزی پہ بالکل بھی دل نہیں ہے، بڑا گوشت مل جائے، چکن مل جائے، بس آپ لے آنا تو میں کھا لیتی ہوں. تو یہ بات پھر وہ یہ والا گوشت لے آئی. تو پھر ایسے میرے بیٹے نے کھانا کھا لیا. تو میرے میاں تو بہت لیٹ سے کھانا کھاتا، مجھے بھوک لگی ہے. پہلے دور ایسا ہوتا تھا نا کہ جو ماں ہوتی تھی میاں کو کھانا کھلاتی تھی، بچوں کو کھلاتی تھی، پھر بعد میں خود کھاتی تھی. جو بچوں کے بھونگے ہوتے تھے نا، ٹوٹی ہوئی روٹیاں اور ٹکڑے وغیرہ، وہ کھا کر پیٹ بھرتی تھی وہ. آج تو وہ دور ہی نہیں ہے، میاں بیوی مل کر کھانا کھا لیتے ہیں، بچے بھی، اور جو ٹکڑے ہیں وہ جاتے ہیں چھان ٹکر میں. تو پھر چاہے جتنے بھی ہو جائیں نقصان ہی ہوتا ہے. بیچنے سے کتنے پیسے مل جاتے ہیں، 200 مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ حد ہوگی 300 مل جائے گا، اتنا نقصان ہو جاتا ہے. تو پہلے جو جٹکے لوگ ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے میاں بیوی کھانا مل کے کھائیں تو جو میاں کا عقل ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چبل ہو جاتا ہے نا، پنجابی میں بتاتی ہوں آپ کو، وہ چبل ہو جاتا ہے وہ ایسے. تو ہمارے بڑے واقعی ایسے کرتے تھے. تو ہم تو جو میاں بیوی مل کر کھانا کھاتے تھے، بچوں کو بٹھا لیا، بچوں کو بھی ساتھ ساتھ کھلایا، خود بھی کھایا، میاں بھی ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. اور جب کاروبار میں مصروف ہو گئے تو پھر ایسے ہی ہے کہ کبھی میں جلدی کھا لیتی ہوں، کبھی مل کے کھا لیتے ہیں. صبح کا تو ماشاءاللہ ہم ناشتہ مل کر میاں بیوی کر لیتے ہیں. تو سارا دن کی جو ہوتی ہے نا روٹین، وہ پھر ایسی ہوتی ہے. میں رجی ہوتی ہوں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، اگر وہ بھوکے ہوتے ہیں میں رجی ہوتی ہوں. بس ایسے سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ میاں بیوی میں نے تو جیسے جیسے اب ترقی ہو رہی ہے اور پڑھائی عام ہو رہی ہے، حدیثیں اتنی اچھی آتی ہیں نیٹ پہ بھی، تو میں تو اکثر یہی پڑھتی ہوں. تو کہتے ہیں کہ میاں بیوی مل کر کھانا کھانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور برکتیں ہوتی ہیں اور لڑائیاں ختم ہوتی ہیں اور دل صاف ہوتا ہے. جب دل میں مغروری ہوگی، آکڑ ہوگی، تو پھر ایسے مل کر کھانا بھی نہیں کھائیں گے. جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں نا تو مل کر کھانا بھی جب بھی کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب میاں کو آباد رکھے، خوش رکھے، اور ہمیں بھی تندرستی دے، صحت دے. عورت کے ساتھ گھر کی زینت ہے، اور مرد کے ساتھ باہر کا جو سلسلہ ہے وہ سارا عورت کے لیے، بچوں کے لیے میاں کما کر گھر لاتا ہے. اللہ ماں کی بھی زندگی کرے اور باپ کی بھی زندگی کرے. ایسے تو نہیں کہتے کہ شادی کے 2 پہیے گاڑی کے ہوتے ہیں، تو گاڑی کے 2 پہیے صحیح ہوتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، اگر ایک پہیہ ٹوٹ جائے تو گاڑی رک جاتی ہے. بڑوں کا یہ خوان ہے. تو وہ دیکھیں میرے کپڑے بھی ایسے ہی پڑے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے اتوار کو بتایا تھا نا کہ میں نے ریبا کا سوٹ سیا تھا، پوتی تھی میری، تو اس دن بھی ایسے ہی ہوا تھا. عشاء کی اذانیں مل گئی، کافی ٹائم ہو گیا، تو پھر بھی نا بڑی مشکل سے پھر میں نے 11:30 بجے تک سوٹ سی دیا تھا. تو آج بھی شاپر پڑا ہوا ہے، مشین اندر پڑی ہوئی ہے، اور ارادہ بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ میں سی پاتی ہوں یا نہیں سی پاتی. اکیلی بھی ہوں گھر میں، کھانا تیار ہو چکا ہے سب کے لیے، بیٹے نے کھا لیا، میں کھانے لگی ہوں. تو بلکہ فریج میں رہتا پڑا ہوا تھا، وہ مجھے میں اپنے بیٹے کو بھی دینا نہیں یاد رہا، تو میں بھی نکالتی ہوں، میں خود تو کھاتی ہوں نا. تو پھر ایسا ہوا کہ میاں رہ جائے گا، تو وہ اتنا پھر وہ جب آئے گا میں اس کو کھانا دے دوں گی. میں اب فارغ ہوں بالکل. گھر بھی دیکھیں سارا صاف ستھرا گھر ہے، مجھے اس طرح گھر پسند ہے. جب ہمارے گھر بچے آتے ہیں نا، میری پوتیاں پوتے کھلارے پا دیتے ہیں، میں ان کو کہتی کچھ نہیں ہوں، بس میرے ہاتھ میں پھر صافی ہوتی ہے، پھر میرے ہاتھ میں جو برتن بکھرے ہوتے ہیں، پھر میرے ہاتھ میں جو
کپڑے بکھرے ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں جوتیاں ہوتی ہیں، پھر میں ان کو سیڈوں پہ رکھ رہی ہوتی ہوں، ان کو میں کچھ نہیں کہتی. جب میں صافی لگاتی ہوں بس ان کو اتنا بول دیتی ہوں کہ تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، سوکھ جائے گا پھر چلنا پھرنا، کیونکہ وہ دادوں سے ملنے آتے ہیں. اگر میں ایسے غصہ کروں گی تو پھر مجھے کب ملنے آئیں گے. آج بھی کوئی بھی نہیں آئے، میں اتنا انتظار کر رہی تھی کہ میرا کوئی پوتی پوتا آئے، چلو میرے گھر میں ایک رونق بن جائے، مگر ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. آئیں ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر بعد میں اور باتیں کریں گے. پھر میں آپ کو غرارہ سی کر دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ دادوں نے اپنے بیٹے کی وری کا کیسا بنایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے دلہن کا شرارہ سینا شروع کر دی ہے. یہ دیکھیں میں مشین پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ میرے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور میرے بیٹے نے مجھے برگر بنا کر دیا ہے، تو میں نے بھی یہاں سے تھوڑا سا توڑا ہے. یہ دیکھیں 1.5 گھنٹہ میں نے لگایا ہے، تو یہ میں نے دلہن کا ڈریس تیار کر لیا. یہ دیکھیں آپ، اور یہ شرارہ بنائے ہیں امبریلا شرارہ. یہ دیکھیں اس کے لک سے نظر آ رہا ہوگا. تو یہ دیکھیں ابھی نا اس کے رہ گئی ہے، لاسٹک رہ گئی ہے، تو ابھی منگوانے والی تھی، تو صبح کو لاسٹک ڈالوں گی اور اس کے بازو لگاؤں گی. یہ دیکھیں بس اتنا ہی. آج بہت زیادہ کام ہو گیا ماشاءاللہ. کل کو پھر اور ٹائم لگے گا تھوڑا سا، کیونکہ میں نے 1.5 گھنٹے میں ماشاءاللہ یہ سی ہے. تو پہلے تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا سینے کے لیے. پھر میں نے کہا سیوں گی تو ختم ہوں گے کپڑے، ایسے کیسے ختم ہوں گے. تو پھر اس لیے میں نے شروع کیا، اللہ نے ہمت دی، اور ماشاءاللہ یہ دوسرا سوٹ سلائی ہو رہا ہے. اور اس کی یہ دیکھیں بیک سائڈ بھی اس کی ابھی بنے گی صبح کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب یہ کل کو تیار ہوگا نا تو دادو دکھائے گی اپنے بیٹے کے وری کا سوٹ. تو کل ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.